بھیجے کسی کو بھی راضی نہیں, کسی سے بھی کرنے راضی نہیں. اللہ کے نبی کو خود آگے بڑھ کر پیغام بھیجتی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. دیکھو ایک آدمی کے صفات ان کے گناہ جو ہے اتنے پسند آ جائیں کہ دوسرے لوگ جب بھیجے تو کچھ بھی خواہش کا اظہار نہیں کرنا, خود آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کو پیش کرنا, کتنی بڑی بات ہے. اب آپ غور کریں تو تعجب ہوگا آپ کو, اللہ کے نبی کی عمر کیا تھی معلوم اس ٹائم پہ 25 سال شادی کے ٹائم پہ, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی 40 سال. اب ان لوگوں کے اصل میں کیا ہے بولنا, جو لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی جو ہے خواہش کے مطابق شادی کرے. بیوہ عورت سے پہلا نکاح جو ہو رہا ہے اللہ کے نبی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جوانی کے پورے بھرپور پھرتی والی جوانی ہے, 25 سال کی عمر, بیوہ عورت سے شادی کر رہے ہیں اللہ کے نبی, سبحان اللہ. تو یہ متوڑ جواب ہے ان لوگوں جو لوگ بولتے ہیں خواہش سے اللہ کے نبی شادی کرے. تو پہلی شادی کا ذکر کرو بس, اللہ کے نبی کی شادی کیسے ہوئی. اچھا کیسے ہوئی اللہ کے نبی کی شادی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو پڑھا ہے ابو طالب پڑھا ہے, اور مہر میں دیے 20 اونٹ. ہمیں کیا دیتے مہر میں 450 روپیے 1100 روپیے, وہ بھی کیا بولتے نام, سنت کے مطابق. استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹ کا حساب لگاؤ آپ, کہاں تک جاتا ریٹ, ہاں 1 2 لاکھ تک رہے گا میرے خیال سے, ہاں بھی زیادہ ہے, 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. دیکھو ہمیں دوسرے جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں اتنا وائرل کر رہی, وہی سنت وہی اسلام بول کے سمجھ رہے ہیں, حالانکہ وہ نہیں ہے. عرب کے اندر مہر کا معاملہ کہاں تک گیا معلوم, بہت ڈینجر ہونے گیا. عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں بولنے لگے مہر کے بارے میں ذرا ایک حد مقرر کر دیا تو اچھا رہتا. عورتیں جو ہے حسب نسب کے حساب سے بہت بڑی بڑی خواہشیں ان کی ہیں, وہ خواہشیں ہم کو کرو بالکل بول رہے عمر رضی اللہ عنہ. ایک بڈھی عورت بیچ میں سے اٹھ کے بولی امیر المومنین یہ تمہارا یہ ارادہ ہے نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے. نہیں میرا ارادہ ہے یہ, اللہ کے نبی نہیں بولے تو تمہیں کیسے بول سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب حد نہیں لگائے تو تمہیں نہیں لگانا, بیٹھ جاؤ چلو. کیا بات ہے. دیکھو مہر کے بارے میں ہمیں جو ذہن بنا لیا آج ہمارے ہاں, وہ بھی عرب میں ویسا نہیں ہے, باہر ملکوں میں. بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 20 اونٹ مہر میں دیتے. اس کے بعد ہوا کیا, حالات کیسے تھے بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھتے جا رہے ہیں, مطلب عمر بڑی ہو رہی اور شور جب آ رہا ہے تو مکے کے حالات دیکھتے تھے, بہت خراب تھے مکے کے حالات. عورت اگر باہر گئی تو سکون سے نہیں آتی تھی. مکے کی حالت اگر ایک بات پہ اگر آپ سمجھ گئے, ایک آدمی ڈیلیوری ہوئی گھر میں, ایک آدمی بیٹھا ہے, سواری رکھا ہے اور ادھر گڑا کھود کے رکھا ہے. اگر بیٹا پیدا ہوا تو سواری پہ چلے لے کے جاؤں گا بیٹے کو, بیٹی پیدا ہوئی تو یہی گڑے میں ڈال کو دفن کر کو جاتا ہوں. ایسی جہالت تھی, خطرناک جاہلات تھے مکے کے اندر. چھوٹی چھوٹی بچے, واقعات بہت ہیں اس بارے میں. چھوٹی بچی جو ہے چھپا جاتی عورت, شوہر جو ہے باہر گیا رہتا تو بازو گھر والے کو دیکھ رہتی بچی, بچی وہ گھر میں پلتی رہتی. شوہر آنے کے بعد بچی سے جو ہے کبھی کبھی پڑوسی نا آتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کیا جو ہوا, بات کرتے رہتے ہیں. تو بچی سے مانوس ہو جاتا شوہر. ابھی وہ سمجھ جاتی میری بچی جو بازو ہے سو بولنا نہیں کے لیے, اب کیا بھی نہیں کرتے بولنے کا یقین آتا. اس کے بعد بولتی بچی اچھی ہے نہیں جی, تو ہاں بہت اچھے پیار ہے, بہت اچھی لگتی, ہمارے گھر میں رہتی تو اچھی رہتی تھی, ہاں بہت اچھا لگتا تھا. وہ بچے ہمارے سے بول رہا تھا. بولنے کے بعد دوسرے دن بیوی کو منع ہو, میں ادھر لے جاتا ہوں کھلانے, یہ کرنے بول کے بلانے کو جاتا. بیچارہ دیکھو کیسی جہالت تھی, جا وہ گڑا کھودتے رہتا. بچی پوچھتے رہتے ابو مٹی پڑ رہی کیا کر رہے ہیں تمہیں, بول کیسا عالم رہے گا. وہ باپ درندہ دل لے کو بیٹھا بیٹی کے اوپر کہ گڑا کھودتے وقت مٹی پڑتی کو بچی ہٹا رہی, مٹی کو دھول پڑ رہی ہے ابو بول. ویسے بچے کو کیسے دل بولتا کہ گڑے کے اندر ڈالو دفن کر ڈالو. ایسی جہالت تھی. راستے جو ہے اتنے خطرناک تھے, عورت اکیلی جانا بولے تو بالکل, اب وہ گھر والے یقین نہیں کر لینا کہ واپس آتی پھر بول کے عورت. ہاں بڑے بڑے خاندان والے بھی, بڑے نسب والے ہیں تو ان کو چھوڑاتے تھے, ان کو کیا بھی نہیں کرتے تھے. ایسی یعنی ظلم کی حد نہیں ہے. ظلم جو ہے اس قدر عام ہو گیا تھا کہ خون کبھی کبھی جو ہے نالیوں میں پانی کے بجائے خون بہتا تھا. ایسے لڑایا, خالی چھوٹی لڑائی, میں اونٹ یہاں باندھ دوں بولنے کے اوپر لڑائی ہوئی. 40 سال لڑے, معلوم اس نہیں کہ انہیں کہیں کو لڑ رہا.
ان کے بابا لڑے تھے انہیں بھی لڑنا. مرتے ٹائم وہ وصیت لکھتے تھے, دیکھ بیٹے میرا دشمن انہیں ہے, تو بھی اس سے دشمن کر, تو بھی اس کا دشمن بن جا. ایسی جہالت تھی, سکون اتنے. وہ ٹائم پہ کیا ہوا, یہ جتنے بھی چیزاں ہیں, یہ خرابیاں جتنے بھی برائیاں ہیں, یہ بدامنی ہے, اس کو ختم کرنا ہمیں بول کے چند نوجوان اٹھے. ان کو کیا کرے بولو, یہ باتیں یاد رکھنے کی ہمارے کو حلف الفضول, کیا مانا, کیا نام اس کا بولو ایک بار, حلف الفضول. حلف الفضول بول کے کمیٹی بنایا. یہ کمیٹی کا نام حلف الفضول. اس میں ہمارے مقاصد کیا ہے بولے تو بدامنی کو دور کرنا, ظلم ہو رہا ہے اسے روکنا, جو بھی لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اسے بھی روکنا, ڈاکو جو بڑھ رہے ہیں اسے بھی ختم کرنا, یہ جو بھی بچیوں کو یہ کرنا اسے بھی روکنا. ایک مہم چل رہی, آپ دیکھے رہیں گے مسجدوں کے سامنے بینر لگا ہے, جہیز لینا منع ہے. یہ مسجد میں جہیز والے نکاح نہیں پڑھائے جاتے. کتنی اچھی بات ہے, ہم لوگ بھی عمل کرنا بھائی اس کو, الحمدللہ بہت بہترین بات ہے. خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے, الحمدللہ. ایسے مہم ہمیں اپنانا, بلکہ مسجدوں کے اندر نکاح پڑھا رہی, باہر جا کو وہی بے حیائی کر رہے. ویسا رہا تو شرط لگا دینا مسجد کے اندر, باقاعدہ رکھنا, بھائی تمہیں مسجد میں نکاح پڑھا رہے, یہ چیزیں نہیں ہونا. دیکھو یہ شرطاں راضی ہے بولے تو تمہیں سائن کرو, اس کے بعد نکاح. یہ ہمارے اندر ہونا, یہ ہمارے پاس نہیں ہے. مسجد کے اندر نکاح پڑھا لیے, وہاں جا کے دیکھے تو نندل کی شہادت میں بول رہا, وہاں جا کے دیکھے تو عرض جو ہے بیچ میں سے چلنے تیار رہی, رکو کیا فوز مارو فوٹو. یہ بے حیائی کا عالم ہے. کیسے ہم مسلمان ہیں کہ وہاں بیٹھ کے ہمیں انتظار کر کے باقاعدہ کھانا کھا کے آ رہے, ہمارا ایمان کیا جواب دیں گا, ہماری تربیت کیسے ہوگی. وہ ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, کیا بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا ہے, مومنین کا جو طریقہ ہے, وہ طریقے کے علاوہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں, بلکہ وہ جہنم میں لے جاتا. بول کے ہم پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اب ہمیں کیا تربیت میں ہے, کیا ہمارے کو اللہ ایمان کا مزہ دیتا, لذت دیتا, ایمان کا وہ شوق جو فائدہ کا وہ دیتا ہمارے کو, کہاں سے ملتا میرے بھائی, ملتا نہیں فائدہ. تو یہ چیزیں ہمارے کو ضروری ہے کہ ہمیں اس کو اپنا. تو نوجوانوں کا ایک گروہ اللہ کے نبی کو بہت پسند آیا, اللہ کے نبی میں شامل ہو گئے. اس میں نبی بھی ایک ممبر تھے اس میں حلف الفضول میں, اور ممبر ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی بعد میں مدینہ جانے کے بعد یاد کرتے حلف الفضول کو. وہ گروپ بہت اچھا تھا, وہ کمیٹی بہت اچھی تھی. وہ کمیٹی آج بھی اگر ہے بلائے تو میں جاتا ہوں بول کے بولتے اللہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد. تو ہمارے کو یہ سوچ یاد رکھ لینا, ہمیں یہ بات. بہت سارے ایسے لوگ رہتے یعنی جو افضل ہے, جو مفضول ہے, مطلب جو درجے میں ہے. دیکھو ایک بے نمازی ہے, اس کو نماز کو بلانے کی فکر ہمارے کو نہیں رہتی. کون تو ٹوپی نہیں پہنا بولے تو ٹوپی نہیں پہنے انہوں کو پیچھے پڑتے ہیں. افضل کیا, اس کے اوپر کام کرو بھائی. پہلے ہم سب بے نمازیوں کو جمع کرو, جمع کریں گے, اس کے بارے میں فکر کریں گے, سب بیٹھ کے ایک مسجد کے اندر. ماشاءاللہ بہت اچھا وہ دکھا مجھے, میں ذکر بھی کرا میرے بھائی سے. ہمیں مسجد کے اندر کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں سب بیٹھ کو مصلیوں کی مدد کرنا. تمہارے گھر میں کتنے حضرات ہیں, نماز پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی, کیا تو مسئلہ ہے کیا, یہ ذمہ داری بنتی مسجد کو آباد کرنے کے بارے میں. دیکھو برائیوں کو دور کرنا بولے تو بہت سارے راستے ہیں. شاید اچھا بولتا ہے ایک بہترین بات, جو آنا چاہو تو ہزار راستے, نہ آنا چاہو تو حضور ہے نہ ہو. انسان نیکی کرنے یا نیکی کو عام کرنے کے لیے اگر ارادہ کر لیا تو بس اللہ مدد کرتا. نہیں ارادہ نہیں بولو, حضور ہے لاکھوں کے ہیں ہمارے پاس, نہیں وہ یہ ایسا ویسا, اللہ پسند نہیں کرا بس, کھلی بات. تو بہرحال یہ اسلام سے پہلے جو حالات تھے بڑے خطرناک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حالاتوں کو دیکھ کے پسند نہیں آتا تھا اللہ کے نبی کو, تو غار حرا میں چلے جاتے تھے, غار میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. صبح میں 2 رکعت, شام میں 2 رکعت. نبیوں کا یہ اصول, نبیوں کے لیے یہ قاعدہ تھا کہ جو بھی نبی بننے سے پہلے عمل کیا کرے, پہلے نبی کی کتاب کو پڑھے, پہلے نبی کے جو پیروی ہے اسے کرے. اور مکے کے اندر سنت ابراہیمی بلکہ بعض اچھے کام بھی ہوتے تھے, جیسے میزبانی کرنا, کھانا کھلانا, صلہ رحمی کرنا. اور سال میں ایک مرتبہ جو یہ چلتا ہے حج کا موسم, تو حج میں عبادتیں کرنا یہ ہوتا تھا. ہاں بدعتیں بھی بہت زیادہ تھی. ننگا طواف کرتے تھے لوگ, ننگا طواف. اب غیر مسلموں میں اگر دیکھیں بولے تو ننگے پھرنا وہ بھی ان کی عبادت ہو گئی ہے. ننگے پھرنا بلکہ بے حیائی کو پوجا کرتے, وہ آپ کو معلوم نہیں کا پوجا پاٹ کرتے. یہ مشرکوں کے اندر تھا پہلے, بے حیائی کرتے. اسی لیے اللہ کے نبی
جب مکہ فتح ہوا تو پہلے اعلان کروایا کہ ننگا طواف کرنا یہ حرام ہے، اور مشرکین جو بھی یہ کرتے ہیں پورے بتوں کو توڑنے کے بعد یہ کچھ اللہ کے نبی جو حیا والے کام ہیں اس کو جاری کروائے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ کل بھی تفصیل سے ہمیں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت النبی جو سن رہے ہیں، اللہ مکمل سیرت کو ہمیں سننے اور سیرت کو یاد رکھنے اور اپنی زندگی کو اسے نافذ کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ایمان اور ایمان کی لذت، اس کی تازگی، اس کی مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔